واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، بات چل رہی تھی چاروں اماموں کو چھوڑو اور قرآن اور حدیث کے اوپر آؤ۔ اس شوشے کو بڑا زور اور شور سے عام کیا جاتا ہے، لیکن چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا، کسی ایک امام کی اتباع کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ اور رسول کے پہنچنے تک اللہ اور رسول تک پہنچنا یہ بہت ضروری اور لازم ہے۔ تو اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ چار امام ہیں۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ، نمبر 2 امام شافعی، نمبر 3 امام مالک، نمبر 4 امام احمد بن حنبل۔ یہ چار امام ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انہی چاروں کو فالو کیا جاتا ہے، انہی چاروں کے مسائل کے اوپر انسان چلتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو چار امام ہیں، چاروں کے اوپر درست ہیں، چاروں حق کے اوپر ہیں، چاروں شریعت ہی کی تعلیم دیتے ہیں، چاروں نے قرآن و سنت کی مسائل اخذ کر کے ہم امت تک پہنچائے ہیں۔ تو لہذا عام آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے ان چاروں میں سے کسی ایک کی ابتدا کرے، اس کے بتائے ہوئے مسائل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ تو لہذا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا ہوں، میں چاروں کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو لے کر کے مسائل کا اخذ کروں گا، کوئی مسئلہ مجھے درپیش آئے گا تو میں قرآن کو اٹھاؤں گا، حدیث کو اٹھاؤں گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس سے جو میرے ذہن کے اندر میرے ذہن کے اندر جو رائے قائم ہوگی تو لہذا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اگر ہر بندہ اس طریقے سے کرنے لگے تو دین کے اوپر کھلواڑ بن جائے گا، دین کا تہس نہس ہو جائے گا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ مثال کے طور کے اوپر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مسائل کو فالو کرتے ہیں، انہی کے مسائل کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم انہی کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر چلیں۔ لیکن کوئی ہم سے یہ کہے تم امام کو کیوں مانتے ہو، امام کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ امام کی تقلید کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے امام کی ابو حنیفہ کی تقلید کا حکم دیا ہے کہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے؟ تو لہذا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سورۃ اللقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میرے راستے کے اوپر رہنمائی حاصل کر کے تمہیں مسائل کو دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اس شخص کی پیروی کرو جو میرے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر کے، قرآن اور حدیث سے مسائل نکال کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ہم انہی کو فالو کریں، بہکاوے کے اندر نہ آئیں۔ جو لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں اس بات کو بتلاتے ہیں کہ ان کی تقلید کا حکم قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ خام خیالی کے اندر ہیں، انہیں شریعت کا علم نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ قرآن کو اٹھائے گا، حدیث کو اٹھائے گا اور مسائل کو نکالنا شروع کر دے گا تو لہذا ہر ایک اپنا نیا دین لے کر کے امت کے اندر اس کی تبلیغ کرے گا، تو لہذا وہ امت کو گمراہی کے اندر دھکیلے گا، امت کے اندر انتشار پیدا کرے گا، امت کے اندر اختلاف پیدا کرے گا، امت کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ جن مسائل کے اوپر سرچ ہو چکا ہے، جن مسائل کے اوپر سرچ ہو گئی ہے، اب ان مسائل کے اوپر دوبارہ سے سرچ کرنا کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال سے امت انہی مسائل کو فالو کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے ہم انہی کے اوپر چلیں، کسی کے بہکاوے کے اندر نہ آئیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مثال کے طور پر اس طریقے سے سمجھیے آپ کو بخار ہو جائے، وہ بخار ہونے کے بعد آپ
آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں مجھے دوائی دے دیجئے، ڈاکٹر نے ایک دوائی کو لکھا اور ایک ٹیبلیٹ کو لکھا آپ کو دے دیا ہے، اب آپ اس ڈاکٹر سے کہیں میں آپ کی یہ دی ہوئی دوائی کو مانتا نہیں ہوں، کیونکہ میں کیا آپ کو مانتا نہیں ہوں، آپ مجھے کیا ہے اس دوائی کے اندر کیا کیا چیز ملی ہوئی ہے، اس دوائی کے اندر کیا کیا کون سی دوائیاں شامل ہیں، ان تمام کو نکال کر کے مجھے دکھائیے، ان تمام کو مجھے حوالہ دیجیے اور ان تمام دلائل کو کیا ہے مجھے پیش کریے، کس نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ یہ بخار کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا ڈاکٹر کہے گا تیری عقل خراب ہے، تو بے وقوف ہے، تو لہذا کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو کھانسی ہو جائے یا کسی کو کیا ہے کھانسی ہونے لگے، اب اس کو ڈاکٹر نے لکھ کر کے ایک ٹیبلیٹ دے دی لیکف کے نام سے، اب آپ کہیں مجھے یہ والی ٹیبلیٹ نہیں چاہیے، مجھے وہ دوسری ٹیبلیٹ دیجیے جو کھانسی کے لیے ہے، تو لہذا ڈاکٹر کہے گا تیری عقل کے اندر فطور ہے، یہ ٹیبلیٹ کھانسی کے لیے ہے، تو لہذا آپ اس سے کہنے لگے مجھے اس کے اندر بتائیے کون کون سی دوائیاں شامل ہیں اور کس چیز کے لیے ہیں، کون سی کھانسی کے لیے ہیں، کیا اسی کھانسی کے لیے ہے جو مجھے ہے، اس کی دلیل پیش کریے، ان تمام کتابوں کا مجھے حوالہ دیجیے جو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو لہذا کوئی بھی اس بات کو مانے گا نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ ایسے سمجھیے اگر کوئی یہ کہے امام ابو حنیفہ کو ماننے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، تو لہذا جو مسئلہ امام ابو حنیفہ نے پیش کیا ہے کیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے، کیا وہ حدیث کے اندر موجود ہے، کیا وہ اجماع امت کے اندر موجود ہے، تو لہذا مجھے دکھائیے اس مسئلے کے اندر قرآن کہاں کے اوپر ہے، اس مسئلے کے اندر حدیث کہاں ہے، اس مسئلے کے اندر شریعت کیا ہے، اجماع کہاں ہے۔ تو لہذا یہ ایسے ہی بات ہے جیسے اس ڈاکٹر سے آپ کہیں مجھے اس ٹیبلیٹ کے اندر کون کون سی دوائیاں شامل ہیں وہ تمام نکال کر کے دیجیے، ڈاکٹر کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور آپ کو بجائے دوائی دینے کے دکان سے باہر کر دے گا۔ تو لہذا اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ہمیں قرآن سے نکال کر کے دیا ہے، اس مسئلے کے اندر قرآن بھی موجود ہے، اس مسئلے کے اندر حدیث بھی موجود ہے، اس مسئلے کے اندر اجماع امت بھی موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر منصوص مسائل کو کیا ہے منصوص علیہ مسائل سے قیاس کر کے ایک علت کی وجہ سے جو اس مسئلے کے اندر جو قرآن کے اندر موجود ہے، اس مسئلے کے اندر جو قرآن میں صراحتاً موجود نہیں ہے کیا ہے چھپا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں مسئلوں کو دیکھا، ان دونوں کی علتوں کو دیکھا، دونوں کے اندر علت ایک موجود ہے، تو لہذا اس والے حکم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس والے مسئلے کے اندر جاری کر کے ہم تک دے دیا ہے۔ تو لہذا مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے لیکن مسئلہ چھپا ہوا ہے، مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے، مسئلہ چھپا ہوا ہے، مسئلہ اجماع امت کے اندر موجود ہے، مسئلہ چھپا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ تو لہذا فقہ نام ہے قرآن حدیث اجماع اور قیاس ان تمام کے مجموعہ کا، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جس طریقے سے ہم چائے بناتے ہیں تو چائے کے اندر ہم دودھ کو شامل کرتے ہیں، چائے کے اندر ہم چینی کو شامل کرتے ہیں، چائے کے اندر ہم پتی کو شامل کرتے ہیں، ان تمام کے مجموعے سے چائے تیار ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہنے لگے اس کے اندر چینی کہاں ہے مجھے نکال کر کے دکھائیے، اس کے اندر دودھ کہاں ہے مجھے الگ نکال کر کے دکھائیے، اس کے اندر پتی کہاں ہے مجھے الگ نکال کر کے دکھائیے، تو اس سے یہی کہا جائے گا اس کے اندر دودھ موجود ہے لیکن نکالا نہیں جائے گا، اس کے اندر چینی موجود ہے لیکن نکالی نہیں جائے گی، اس کے اندر پتی موجود ہے لیکن نکالی نہیں جائے گی۔ جس طریقے سے چائے کو آپ تسلیم کرتے ہیں تمام کے مجموعے کے ساتھ بغیر کسی چیز کے دیکھے، بغیر اس کے نکالے ہوئے، اسی طریقے سے فقہ بھی موجود ہے قرآن کے اندر، فقہ کے اندر قرآن بھی ہے، فقہ کے اندر حدیث بھی ہے، فقہ کے اندر اجماع بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نے قیاس کر کے کیا ہے ان تمام کی روشنی کے اندر ہم تک مسائل دے دیے ہیں۔ تو لہذا اب کوئی کہے مجھے یہ ماننا نہیں ہے، مجھے تو ڈائریکٹ قرآن کو تسلیم کرنا ہے، اس بے وقوف سے پوچھیے ان تمام مسئلوں کے اندر کیا ہے جس کے اندر صراحتاً حکم قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ایک لفظ ہے اس کا ایک معنی عربی زبان کے اندر آتا ہے اور وہ لفظ دوسرے معنی کے اندر بھی عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ اور چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کو نہیں کریں گے تو لہذا اس سے کیسے ہم متعین کریں گے کہ اس کا یہی معنی شریعت کے اندر ہے، اس کا یہی معنی شریعت کے اندر ہے، دوسرے والا معنی شریعت کے اندر استعمال نہیں ہوا ہے، تو لہذا ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟
ایک حکم ہے اس کے اندر کیا ہے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے، اس کے اپوزٹ دوسرا حکم موجود ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ حکم پہلے کا ہے، یہ حکم بعد کا ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ حکم ناسخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے، اس حکم نے اس والے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اللہ نے لفظ قروء کا استعمال کیا ہے، اور قروء کا عربی زبان کے اندر دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی قروء کا حیض کا آتا ہے جسے پیریڈ کہتے ہیں عورتوں کے اندر، اور دوسرا معنی اس کے طہور کا آتے ہیں جسے پاکی کے ایام کہتے ہیں۔ اب یہ دو معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں، تو لہذا ہم کیسے فیصلہ کریں؟ شریعت میں جو اس حکم کو اس والے لفظ کو استعمال کیا ہے، آیا طہور کے اندر استعمال کیا ہے یا حیض کے معنی کے اندر استعمال کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس کے لیے کیا ہے، تقلید کے حکم کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تقلید کے بغیر کیا ہے، وہ اس حکم کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ کسی ایک امام کو فالو نہ کرے، اس کے مسائل کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قروء سے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ لفظ قروء عربی زبان کے اندر کیا ہے، تو حیض کے معنی کے اندر مستعمل ہوتا ہے، تو لہذا اس سے کیا ہے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد کیا ہے، اب وہ عورت 3 حیض عدت گزارنے کے بعد کیا ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اسی قروء سے کیا ہے مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ کیا اگر کوئی شوہر کیا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے اور 3 طلاقیں دینے کے بعد کیا ہے، یا 1 طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاق دینے کے بعد کیا ہے، اب کیا ہے وہ 3 طہور جب تک عدت نہ گزار لے تب تک کے لیے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قروء سے طہور مراد لیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ قروء سے حیض مراد لیا ہے۔ تو لہذا ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، مسائل کے اندر ان کی تقلید کرتے ہیں، فروعی مسائل کے اندر، تو لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کیا ہے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قروء کا معنی کر کے ہم تک مسئلہ دیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے قرآن کی بے شمار آیات موجود ہیں، حدیث کے اندر بھی بے شمار حدیثیں ہیں جن کے معنی کیا ہے محتمل ہیں، ایک اس معنی کے اندر بھی مستعمل ہوتا ہے، دوسرے معنی کے اندر بھی ہے، یا کوئی لفظ ایسا ہے جس کے معنی کیا ہے متضاد ہیں، یعنی یہ معنی ہے اور وہ معنی بھی ہے، یا ایسے معنی ہے جس کا معنی اجمال ہے یعنی ظاہر نہیں ہے مخفی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد کے ذریعے سے اس اجمال کو کیا ہے ظاہر کیا ہے، اس اجمال کو کیا ہے ختم کر کے ہم تک اس اجمالی حکم سے مسئلہ نکال کر کے کیا ہے ظاہری طور کے اوپر دے دیا ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اس بات کا حکم کیا ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہم کو دیا ہے، نبی پاک نے خود حکم دیا ہے کسی ایک امام کی تقلید کرنے کا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی پیروی کرو یعنی قرآن مجید کو مانو، واطیعوا الرسول، اور حدیث اور سنت مبارکہ کو مانو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی بات کو مانو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہم فقہا، ہم الفقہاؤن، یہ امت کے فقہا موجود ہے، تو لہذا ان کی بات کو مانو، جس مسئلے کو یا جس چیز کو یہ فقہا کہہ دیں اس کے اوپر عمل کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی بات کو ماننے کا، فقہا کی بات کو ماننے کا، امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننے کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کی پیروی کرو جس کا قرآن خود حکم دیتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننے کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کی طرح مت ہو جائیے جس نے خواہشات کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے، اس کے مطابق جو جی کے اندر آتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اسی طریقے سے ایک مسئلے کو اور سمجھیے، ایک شخص ہے اس کے جسم کے اندر سے خون نکلا، اور خون نکلنے کے بعد کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں اگر جسم سے نماز کے اندر خون نکل آئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وضو ٹوٹتا
ٹوٹتا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں اگر نماز کے دوران جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے، خون جاری ہو جائے اور خون بہہ جائے نکل کر کے، تو لہذا اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی شخص کے کیا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے کہیں آپ کے جسم سے کیا ہے خون نکلا ہے اور نکلنے کے بعد بہا ہے تھوڑا سا، اب اس سے آپ کہیں آپ کی نماز ختم ہو گئی ہے، وہ فوراً کہے گا کیا ہے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں، تو لہذا کیا ہے اپنی خواہشات کے مطابق جیسے آیا اس نے عمل کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کیا ہے کسی بچی کو چھو لیا ہے، کسی عورت کو چھو لیا ہے، کسی کیا ہے بچی کا بوسہ لے لیا ہے، اس کے بعد کیا ہے اس سے کہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ کہے گا میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، تو لہذا اس کی خواہش کیا تھی؟ امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو کی حالت کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے وضو کرنے کے بعد کیا ہے عورت کو چھونے یا عورت کا بوسہ دینے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس سے کہے تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس نے دیکھا میرے لیے آسانی اس مسئلے کے اندر ہے، میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، تو فوراً اس نے خواہشات کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، خواہشات کے جی کے اندر جو آتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس مسئلے کے اندر کیا ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے تو لہذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے، ان لوگوں کی طرح بنیے جو کیا ہے دین کو شریعت کے مطابق سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مطابق سمجھتے ہیں، امام شافعی کے مطابق سمجھتے ہیں، امام مالک کے مطابق سمجھتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے مطابق سمجھتے ہیں۔ یہ چار امام ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کے ماننے والے ہیں، اور یہ چاروں درست ہیں اور چاروں حق کے اوپر ہیں، چاروں قرآن اور حدیث کو بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ان چاروں نے کیا ہے توریت اور انجیل کو پیش کیا ہو، توریت اور انجیل سے مسئلہ نکال کر کے ہم کو دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوتا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد اور وہ کہتا ہے قرآن کو چھوڑ کر اماموں کو چھوڑیے، قرآن کو مانیے، اماموں کو چھوڑیے، حدیث کو مانیے، کوئی مسئلہ پیش آئے قرآن کھولیے اور رائے جو ذہن کے اندر آ جائے اس کے مطابق عمل کریے، حدیث کو کھولیے، جو رائے تمہارے ذہن کے اندر اس حدیث کے مطابق قائم ہو اس کے مطابق عمل کریے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اس نے خواہشات کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ نے پابند بنایا ہے کسی ایک امام کی تقلید کا، ایک امام کی بات کو ماننے کا، ایک امام کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر کیا ہے پوری زندگی عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم عمل کریں اور تقلید کو لازم پکڑیں اور ضروری حصہ سمجھیں، اسی کے مطابق کیا ہے ہم زندگی گزاریں، تب جا کر کے کیا ہے ہم قرآن اور حدیث کی صحیح نہج کے اوپر چلیں گے اور زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے اس کے اپوزٹ کیا، اس کے خلاف کیا، تو ہم اس کی اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، جو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ ہمارا کیا ہے جی کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جو مسئلہ آیا جس کے اندر ہمارے لیے آسانی ہوئی ہم نے اس کو مان لیا ہے، جو ہمارے ذہن کے مطابق اور ہمارے کیا ہے جسم کے مطابق اور ہماری خواہشات کے اندر تھوڑا مشکل ہوا ہم نے چھوڑ دیا ہے، آسانی کو لے لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا ہو گیا میٹھا میٹھا کھاتے چلے گئے اور کڑوے کو تھوکتے چلے گئے، تو لہٰذا لازم اور ضروری ہے میٹھے کو بھی کیا ہے اپنائیے اور کڑوے کو بھی اپنائیے، تب جا کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، ورنہ گمراہی کی طرف چلتے چلے گئے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے